کہ بھائی ہم کتاب و سنت کے مفہوم اور اس کی افہام اور تفہیم کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کے پابند ہیں. ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت جو ہے افہام قرآن اور تفہیم قرآن کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتی. انہوں نے جتنی بھی آیتیں پڑھی اگر یہ کہتے ہیں کہ اس سے اگر یہ کہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس سے یہ مفہوم نہیں لیا، نہ محدثین نے، نہ مفسرین نے، نہ متکلمین نے. اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے، تو پھر پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو نبی پاک نے فرمایا میرے علی تو میرا بیٹا ہے، تو ایسے لوگوں کو بیٹا بنا دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے، جو قرآن کے خلاف عقیدے لوگوں کو بتاتے رہے. پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو نبی پاک نے اپنے مزار سے باہر اپنا دست اقدس نکال کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے آپ کو کہا کہ میرا ہاتھ چومو. تو اس وقت حضرت سرکار بغداد بھی وہاں اس مجلس میں موجود تھے اور کہتے میں نے خود دیکھا. اس کی 3 اسناد ہیں اور ایک روایت کے مطابق 9 اسناد ہیں، اور ایک سند کے اندر جو ہے وہ سرکار بغداد کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اتنے بڑے جو امام جزری ہیں جو تجوید کے امام ہیں ان کا بھی ذکر ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا، اور وقت کے بڑے بڑے اغواص و ابدال نے دیکھا. وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس جو ہے وہ باہر نکالا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنا دست اقدس باہر نکال کے سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو دیا اور کہا کہ میرا ہاتھ چومو، میں تمہیں یہ شرف دے رہا ہوں. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دست اقدس کو چوما. آپ نے یہ آپ کی کتاب ہے المعارف المحمدیہ فی الوظائف الاحمدیہ، اس کے اندر لکھا کہ افضلیت صدیق اکبر اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے اہل سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے بزرگ انہوں نے قرآن سے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے تو حضرت صاحب قرآن سے ثابت ہو تو مجھے بتائیے نا پھر اس پر حکم شرعی کیا لگے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت کے یہ بڑے بڑے مشاہیر اور یہ بڑے بڑے مشائخ جنہوں نے افضلیت شیخین کے انکاری پر حکم لگایا ہے، رفض کا حکم لگایا ہے، انہوں نے کہا یہ رافضی ہے، ایسا آدمی رافضی، جس کے اندر سادات بھی شامل ہے، ان سادات کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ پھر اس کے بعد بھائی قرآن کی آیتوں پر بعد میں بات کریں گے. قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے، سادات کے گھر میں اترا ہے. پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک چیز اور بھی لاؤں گا. یہ تمہید ابو شکور سالمی، یہ بھی عبارت آپ اپنی ٹرم میں اندر پڑھ کے مجھے دکھائیں گے، مجھے بتائیں گے آپ کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر پھر آپ کیا حکم شرعی لگائیں گے. یہ داتا صاحب کے مصر بزرگ ہیں. کون؟ اویس بھائی کیا نام ہے؟ داتا صاحب کے مصر بزرگ ہیں. نام کیا ہے ان کا نام ہے ابو شکور سالمی، الامام ابو شکور محمد بن عبد السعید السالمی. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، اویس بھائی سنیے گا، جی جی ایک بات آپ کو اور بتاؤں، میں ان کو مخاطب نہیں کر رہا، آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. یہ وہ کتاب ہے جو بابا صاحب جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ محدثین کے اقوال سے ثابت ہے. میں کہتا ہوں ان سے بڑا محدث کون ہوگا امت کے اندر؟ قرآن پہ ہم بعد میں آئیں گے، پہلے آپ یہ طے کریں، یہ آپ اپنی ٹرم کے اندر یہ بھی پڑھیں گے، اور میں اپنی اس مصروفیت کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے. کنکلوڈ کیجئے گا. میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بعد یہاں پر آپ یہ عبارت بھی پڑھیں گے، ان پر بھی حکم شرعی لگائیں گے. بات جی آپ نے جو چیزیں رکھی ہیں یہاں پر نہیں اویس بھائی، میں یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ قرآن کی آیتیں بعد میں پڑھیں گے، حدیث بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس بات کو طے کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم ہو گیا. علامہ صاحب جی آپ کی طرف. جی اویس بھائی، سب سے پہلے تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے دعویٰ لکھ کے بھیجا ہے اس کی ترتیب پڑھیں: قرآن، حدیث، اہل بیت، صحابہ اور محدثین. یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں نا، مجھے پتا ہے ان کی دوڑ یہاں تک کی ہے، یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں. اگر میں محدثین پہ بات کر کے نہ جاؤں، محدثین، صحابہ، اہل بیت اطہار سے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت ثابت کر کے نہ جاؤں، تو میں سر عام کہہ کے جاؤں گا کہ میں ہار گیا. لیکن میں تھرو پراپر چینل جا رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں آگے مجھے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، وہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں جو امت مانتی نہیں. اس بزرگ نے یہ کیا، اس بزرگ حضور علیہ السلام نے کہا میرے دربار پہ آجو، ہاتھ باہر نکالا، یہ کیا وہ کیا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کے جواب میں کہانیاں دے رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا، فلاں صوفی نے یہ کہا، فلاں صوفی نے یہ کہا. یہ ہے ان کا علمی معیار.
قرآن کے مقابلے میں کہانیاں لا رہے ہیں. میں نے جب کہا نا, آپ میں نے ان کے جب ٹائم دیکھیں, کو اس میں میری دیکھیں بات ان وہی کے بات ٹائم کریں گے نا, علمی ان کے معیار پاس